وہ تفسیر جو حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے وہ ہم حرف بحرف سماعت کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز سورہ الانعام ہے، اس کا تعارف جس طرح حضور سیدی ضیاء الامت کا طریقہ ہے، ہم بھی اسی طریقے کے مطابق سورت کے شروع کرنے سے پہلے ایک دن ہم سورہ کا تعارف سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ پاک کا نام الانعام ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 165 اور رکوعوں کی تعداد 20 ہے، کیونکہ اس میں انعام یعنی مویشیوں کی حلت و حرمت کے متعلق کفار کے خیالات فاسدہ کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام الانعام رکھا گیا۔ اس کے کلمات یعنی یہاں تک دو تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی، کسی بھی سورت کا حضور سیدی ضیاء الامت کا اور اکثر مفسرین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی سورت کو شروع کرتے ہیں تو سورت سے پہلے سورت کا تعارف، اور ایک جو عام ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، یعنی یہ اس سورہ کا نام سورہ الانعام ہے، اس سے پہلے سورہ المائدہ تھی، پھر آل عمران تھی، البقرہ تھی، تو ان سورتوں کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو کہیں نہ کہیں یہ حضرات مفسرین جو ہیں یہ اس چیز کا ذکر کر کے ہمارے اس سوال کا جواب بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اس سورت کا نام جو ہے وہ اس لیے الانعام رکھا گیا کیونکہ کفار کی کچھ جانوروں کے متعلق حلال ہونے اور حرام ہونے کے متعلق ان کے غلط خیالات تھے، جس کی وجہ سے ان کی تردید مقصود تھی۔ تو اس وجہ سے اس پوری سورہ میں اکثریت اس چیز کا ذکر موجود ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ الانعام رکھا گیا۔ بادشاہ خان جی آپ بیٹھیں گے، دعا کریں گے آپ کے بھائی کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ نے بسند صحیح ثابت ہے کہ یہ سورہ باستثناء چند آیات بیک وقت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یعنی ایک اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس کی زیادہ تر آیات جو ہیں وہ کہاں نازل ہوئیں؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے سال نزول، اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ دیکھیں نا، ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میں نے پڑھا ہے کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ جہاں بھی نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے نہ، بلکہ میں نے آپ کو شاید عرض کیا تھا جہاں بھی نازل ہوئیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی کہہ دیا گیا، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی، وہ بھی جہاں نازل ہوئی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اور اس طرح بھی ہوا کہ ساری کی ساری سورہ کہیں ایک مقام پہ نازل ہو گئی، ایسا بھی ہوا کہ کہیں نہ کہیں سورہ مبارکہ کے کچھ آیات کہیں نازل ہوئیں اور کچھ آیات کہیں نازل ہوئیں۔ تو یہ بھی ان سوالوں کے جوابات ہمیں یہاں سے مل گئے۔ اس کے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا سال جو ہے، نزول کا سال، یہ کہاں کا ہے؟ کیا ہجرت سے پہلے کا ہے یا ہجرت کے بعد کا؟ تب ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس کے سال نزول کا تعین مشکل ہے، لیکن مختلف قرائن، قرینے اور شواہد کے پیش نظر بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی آخری حصہ میں یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ سورہ نازل ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کو یہودیت اور عیسائیت سے واسطہ پڑتا تھا، اس لیے مدنی صورتوں میں ان کے عقائد کی تردید، ان کے اعتبار کا محاسبہ اور ان کی اصلاح پر زیادہ توجہ دی گئی۔ لیکن مکہ کا ماحول بالکل انوکھا تھا، یہاں کے لوگ نظریاتی اور اعتقادی لحاظ سے یکسر جدا تھے، یہاں کی زندگی کی مشکلات اور مسائل نرالی قسم کے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر جو وحی نازل ہوئی اس میں انہی مشکلات کا حل اور انہی مسائل کا جواب پیش کیا گیا۔ اس لیے سورہ کریم کے مطالعہ سے پہلے اس سورہ کریمہ کے مندرجہ ذیل خصوصیات کا ذہن نشین کر لینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ نمبر 1، مکہ کی تقریباً تمام تر آبادی مشرک اور بت پرست تھی۔ ان پتھروں کے بتوں اور مٹی کی مورتیوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بھی الہ یعنی خدا ہیں۔ اس بے سر و پا بات کے اظہار میں انہیں ذرا تأمل نہ تھا، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بے جان اور بے زبان مجسمے خدا نہیں، خدا تو وہ ذات والا صفات ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں۔ تاریک غار میں اندھیری رات میں ننھی سی چیونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا کریں یار، سبحان اللہ، نہیں اپنے رب سے پیارا۔ سبحان اللہ۔ پھر سنیے، بے شک،
کیا کہا؟ تاریک غار میں اندھیری رات میں ننھی سی چیونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. بے شک. جو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے جس بات کا وہ یہی ہوتا ہے. پھر سنیے اور پھر اپنے نیک اور برے اعمال کو مد نظر رکھیے اور چھپ کے کونے کھدرے میں بیٹھ کے ایک خیر کا کام یا کسی ایسے کام کو بھی مد نظر رکھ لیجئے. اگر میرا اللہ اتنی سی باریک چیونٹی کی اس رینگنے کی آواز کو سن سکتا ہے، ہمارے دلوں کی وہ جو گھنٹی بجتی ہے ہمارے دلوں میں ٹک ٹک کی، اس کو بھی سننے والا میرا اور آپ کا رب ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو یہ سن کر وہ حیران و ششدر ہو گئے اور مارے حیرت کے کیا اٹھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. جب وہ ان کو خدا مانتے تھے تو ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، خدا سمجھتے ہوئے اپنی مشکلات اور تکالیف میں انہی کی طرف رجوع بھی کیا کرتے تھے. ایک بات اور ہمیں تفسیر کے مطالعہ سے پتہ چلتی ہے کہ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا جو ہمارا عقیدہ خدا کے متعلق ہے کہ حاجت روا اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے. جو پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں میں ان کو آج چھوڑ دیتا ہوں، کل اس میں تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، مجھے یاد کروائیے گا. جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر اس ذات کی بارگاہ میں جھکنے میں بندے کو بڑی آسانی ہوتی ہے. بندہ ہر ایک کو تھوڑی مان لیتا ہے تو میرا باپ ہے، ہر ایک کو بندہ تھوڑی اپنے سر پہ بٹھا لیتا ہے، ہر ایک کو تھوڑی بندہ کہہ لیتا ہے کہ تو میرا سب کچھ ہے. کسی میں کچھ ہوتا ہے تو کہتا ہے نا بھائی. سنیے جی، جب وہ ان کو خدا مانتے تھے ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، خدا سمجھتے ہوئے اپنی مشکلات اور تکالیف میں انہی کی طرف رجوع بھی کیا کرتے تھے، اپنی ضروریات اور حاجت کے لیے انہی کے سامنے دست سوال بھی دراز کیا کرتے تھے. وہی ان کے منہ برسانے والے، وہی ان کو صحت دینے والے، وہی ان کو دشمنوں پر غالب کرنے والے. اس سورہ پاک میں ان کی ان مشرکانہ عقیدہ کی تردید کی گئی. انہیں بتایا گیا کہ پتھر کے یہ بت جو شکل و صورت میں کسی سنگ تراش کے مرہون منت ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ذات پاک ہے جس نے کن یعنی ہو جا فرمایا تو یہ عالم رنگ و بو اپنی دل آویزیوں عظمتوں کے ساتھ موجود ہو گیا، جس کا علم اتنا ہماگیر ہے کہ ظاہر و باطن سب اس پر عیاں ہے، جس کے اختیارات غیر محدود ہیں، وہ جو چاہے جتنا چاہے جسے چاہے عطا فرما دے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. بات وہیں آ گئی نا جو میں نے کل کہا تھا کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہے اور وہ بات آپ کو درست معلوم نہیں ہوتی تو آپ نے صرف پنجابی میں اسے کہہ دینا تینوں کی ہے، بس آپ نے اسے کوئی تبصرہ نہیں کرنا. کوئی کہتا ہے غیب ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے حاضر و ناظر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، آپ نے اسے کوئی ڈسکس نہیں کرنی. ہم نے اسے صرف اتنا کہتا ہے تینوں کی ہے، رب جانے تے رب دا سونا محبوب جانے، بس بات ختم ہو گئی. اس نے کیا دیا ہے، اس نے کیا لیا ہے وہ جانے اور اس کا ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں بلا کسی شرط کے، بغیر شرط کے اپنے محبوب کی اتباع و اطاعت بھی کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے رب کی بندگی بھی بجا لانی ہے. جو ہمارا کام وہ ہم کریں گے، جو اس کا کام اس نے کر دیا. جس کے اختیارات غیر محدود، وہ جو چاہے جتنا چاہے جسے چاہے عطا فرما دے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور جو چاہے جس وقت چاہے جس سے چاہے چھین لے، کوئی دم نہیں مار سکتا. وَتُعِزُّ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ. میں تو کہتا ہوں یہ آیت مقدسہ ہر بندے کو اپنے گھر کے خوبصورت فریم میں لگا کے لکھ کے لگانی چاہیے، اور یہ آیت اس کا ترجمہ ہر بندے کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے کتنی واضح ارشاد فرما دیا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دل کی تختی پہ بھی لکھ کے لگانی چاہیے اور ایک دیوار کی تختی پہ بھی لکھ کے لگانی چاہیے تاکہ ہمارا ظاہر بھی اس آیت سے روشن ہو جائے، باطن بھی اس آیت سے روشن ہو جائے. ساری کائنات نوری و ناری، آبی و خاکی، سب کی سب بلا استثناء اپنے وجود، اپنی بقا، اپنی نشو و نما، اپنے شؤون حیات میں ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں. اللہ اکبر. اسی طرح اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ذکر کر کے ان کے مشرکانہ عقیدہ کی بے سر و پائی
کو تشت ازبام کر دیا اور اس کی بنیادوں کو اس طرح لرزا دیا کہ اگر بے جا ضد بانی اسلام سے بلا وجہ حسد، وہ بات آگے نہ وہیں اللہ تعالیٰ بھی پورے قرآن میں محور و مرکز مصطفیٰ کی ذات کو رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہاں بات چل رہی تھی کہ جانوروں کے حرمت اور حلت کی، اور کہاں لے آئے؟ فرمایا کہ اس عمارت کو کچھ اگر بے جا ضد بانی اسلام سے بلا وجہ حسد اور اناد کے جذبات اس عمارت کو کچھ وقت تک سہارا نہ دیتے رہتے تو وہ اسی وقت پیوند خاک ہو جاتا۔ دلائل توحید نمبر 2، قرآن پاک اپنے پڑھنے اور سننے والے کو فلسفہ کی بھول بھلائیوں میں حواس باختہ اور اس کی ثقیل اور غیر مانوس اصطلاحوں سے مروب نہیں کرتا، بلکہ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند کس کی کبریائی کے شاہکار ہیں؟ زمین کی سطح پر لہلہاتے شاداب کھیت، رنگا رنگ پھول اور قسم قسم کے پھول کس کی قدرت کی شہادت دے رہے ہیں؟ یہ گنگور گھٹائیں اور ان سے ٹپکنے والے حیات بخش قطرے کس کی رحمت کا مظہر ہیں؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے۔ کون انکار کر سکتا ہے ان حقائق کا؟ یہی وہ نور تابہ تھا جس کی تجلیوں کے سامنے کفر و شرک کی ظلمتوں کو کہیں پناہ نہ ملی۔ نمبر 3، مشرکین کا رویہ۔ اسلام، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے مشرکین کی مخالفت کسی سنجیدگی اور متانت پر مبنی نہ تھی، اور نہ قرآنی دلائل کے جواب میں ان کے پاس کوئی ایسی قوی دلیل تھی جس سے وہ اپنے باطل عقائد کی حفاظت کر سکتے۔ ان کا سارا سرمایہ مذاق، تمسخر اور طرح طرح کی حجت بازیاں تھیں۔ فرشتہ جو وحی لاتا وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ قرآن ایک مرتب کتاب کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس یتیم اور بے یار و مددگار کو رسالت و نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ لو اور سنو، موت کے بعد نئی زندگی کا پرچار ہو رہا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ بس اس قسم کے ان کے اعتراضات تھے جنہیں وہ بڑی شد و مد سے پیش کیا کرتے تھے۔ اس سورہ میں ان کا رد کیا گیا۔ نمبر 4، تسلی و اطمینان۔ ایک طرف انتہائی خلوص، للہیت، خیر اندیشی کے جذبات کے ساتھ نور حق کی طرف سے رہنمائی کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس سے ہادی برحق کا دل رحیم بہت رنجیدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دیتے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، انہیں ستایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہی سنت الہی ہے، آپ کو بھی صبر سے اس سرد مہری اور دل آزاری کا سامنا کرنا ہوگا۔ حق و باطل کی آویزش، نور و ظلمت کی کشمکش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ چشم زدن میں سب کو اسلام لانے پر مجبور کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، ورنہ ابراہیم اور نمرود کی پہچان کیسے ہو؟ حسین و یزید کا امتیاز کیوں کر ہو؟ یہ حسن ہے نا جی۔ مشرکانہ رسوم۔ سورہ کے آخری حصے میں مشرکین کے ان جاہلانہ رسموں کی تردید کی گئی جو انہوں نے جانوروں کی حلت و حرمت وغیرہ کے متعلق مقرر کر رکھی تھیں، اور واضح طور پر بتا دیا کہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں۔ نمبر 6، رکوع نمبر 15 میں مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی اور اخلاق رذیلہ سے اپنے حکیمانہ انداز میں منع کیا گیا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر رکوع میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا اعلان کریں۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ بار بار پڑھیں اور غور کریں، آپ کا دل پکار اٹھے گا، بخدا یہی حاصل اسلام ہے، یہی روح توحید ہے۔ یہ پڑھیں نا ذرا ایک دفعہ اس آیت کو، میرا اللہ کیا فرماتا ہے، اور ہمیں حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقین مانے، جب بھی کوئی واعظ و نصیحت کرنا، جب بھی کوئی ہمیں جو ہے وہ بات سمجھانی، ایک ہی بات، ایک ہی تلاوت، اس کو انتخاب کر لینا اور فرمانا، بیٹا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب نے کہہ دیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرے اللہ میرا جینا تیرے لیے، میرے اللہ میرا مرنا تیرے لیے، میرے اللہ میری نماز تیرے لیے، میرے اللہ یہ زکوٰۃ تیرے لیے، میرے اللہ میرا جو کچھ ہے وہ تیرے لیے ہے، میں سب کچھ تیری بارگاہ میں اور تیری ذات پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات، جب ہم ان آیات مقدسہ کو لذت اور ذوق سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایسے لگتا ہے جیسے قرآن ہمارے سینوں میں اترتا جا رہا ہے۔
اور جب قرآن محبت سے پڑھ کے اپنے سینوں میں اتارا جائے تو میں پھر بڑے دعوے سے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا اللہ پھر اس وجود کو جو اس نے بڑے ناز سے، جو اس نے بڑے لاڈ سے بنایا ہے، پھر اس کو جہنم برد نہیں کرے گا، بلکہ جنت کی خوبصورت بہاریں ان میں یہ وجود مسعود نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے حال پہ رحم اور کرم فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید سے وہ تر و تازہ محبت نصیب فرمائے جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس میں کوئی لالچ نہ ہو، جس میں کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، بلکہ للہیت کے ساتھ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہو جائیں۔